اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے، بیمار مومن کو شفا یابی کے لیے، اپنی تمام حاجات کی برابری کے لیے، مجلس اعلیٰ کی قبولیت کے لیے بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تمام حاضرین سلطنات شہدائے ملت اقلیہ صدر اسلام سے لے کے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والے مومنین مرحومین، اس دنیا فانی سے چلے گئے، بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا، ان کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین، خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین برادر اسد سلمان حیدر بلوچ اور دیگر مرحومین کو یاد کرتے ہوئے دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ حق جدیر۔ صلوات سارے احباب بلند آواز سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الأطهی الطہامی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلوات۔ وعلى السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسكر الأنزي البتين الرشي المتين الناصر المعين الذي يكون في دعائي ووسيلتي بيني وبين الله یا غیرم المهم یا ناصر النبی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد
قال الحكيم في ذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات صاحب قلم لواسه پھر رحمت فرمائے صلوات محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد سامعین ذی وقار حاضرین مجلس عاشقان محمد و خاندان محمد صبران مظلومان و شہیدان کربلا عاشقان حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام عشرہ محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس اور ہم اس عشرہ محرم الحرام کی مجلس کے مجالس کے موضوع میں تذکرہ کر رہے تھے ان ہستیوں کا جن ہستیوں نے اسلام کی نصرت کی اور اسلام زندہ باد ہو گیا. کل ہم نے تذکرہ کیا تھا امیر المومنین فاتح خدا بدر حنین والد حسنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا صلوات بھائی گمان کے ذات ہے. کچھ مطالب تھے جو امام علیہ السلام کی زندگی کے 2-3 مطالب جو کل رہ گئے تھے میں چاہتا ہوں کہ آج وہ عرض کر کے پھر اپنے موضوع کو آغاز کیا جائے. صلوات بھائی محمد والے محمد کے ذات ہے. افضل یاد رکھیے کل فضائل امیر المومنین ہم بیان کر رہے تھے. آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات ہیں جو ذات الہی کا مظہر نظر آتے ہیں. میں 2-3 گزارشات کر کے مطالب کل رہ گئے تھے آگے بڑھ رہا ہوں. یاد رکھیے محترم سامعین پتہ ہے آپ کے اور میرے امام کو صفائی کتنی پسند تھی.
امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صفائی کتنی پسند تھی. رسول اللہ نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے. ہمارے استاد محترم اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، انہوں نے یہ چیز ہماری ہڈیوں میں رچا بسا دی. یہ صفائی ہمارے استاد محترم کو پسند ہے. صفائی انہوں نے کہا کہ پہلے انسان جو ہے اس کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بستر کی، اپنے گھر کی، اپنے ماحول کی، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شیعان حضرت قرار صفائی اتنی پسند تھی، مدینہ کے لوگ کھجوریں کھا کھا کے گٹھلیاں مدینہ کی زمین پہ پھینکتے تھے. آپ کا اور میرا علی ابن ابی طالب عادل امام وہ گٹھلیاں اٹھا اٹھا کے امیر مولا نے مدینہ کی گلیوں میں سے گٹھلیاں، کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھا اٹھا کے علی ابن ابی طالب نے 1,00,000 پودا کھجور کا پیدا فرمایا ہے. 1,00,000 پودا کھجور کا اکیلے علی ابن ابی طالب نے مدینہ کی گلیوں کو صاف کر کر کے گٹھلیاں اٹھا اٹھا کے پیدا فرمایا. شیعہ علی اگر صفائی پسند نہ ہو پھر اچھی بات تو نہیں ہے. اور یاد رکھنا، کل میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین جو تھے عرض کرتے تھے خدایا میں علی عاشق ہوں تیری نماز کا. مخلوق کو سمجھ آئے؟ میں علی عاشق ہوں تیری نماز کا. محترم سامعین یاد رکھنا، جب آخری شب تھے امیر المومنین کی صحن کوفہ میں، اپنے خانہ اقدس کے صحن میں، امیر المومنین شب آخر امیر المومنین نے کیا کیا؟ ساری رات امیر المومنین جاگتے رہے اور جاگ جاگ کے آسمان کی طرف دیکھ کے تاروں کو دیکھ کے علی فرمایا کرتے تھے تاروں کا وہاں رہنا. جب علی کی 63 سالہ زندگی میں کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. آخری شب امیر المومنین کی 63 سالہ زندگی، معصوم فرماتے تاروں کا وہاں رہنا، 63 سال زندگی میں تم نے کبھی علی کو رات کو سوتے نہیں دیکھا. اور یاد رکھنا عزیزان، اتنا عادل امام علی اور اتنا عابد امام علی، اتنی عبادت کرتا تھا علی. معصوم فرماتے ایک رات میں 1,000 رکعت نماز نافلہ پڑھنے والا علی. ایک رات میں 1,000 رکعت نماز نافلہ ادا کرنے والا علی. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 2. ایک رات میں 1,000 رکعت نماز پڑھنے والا اور ایک رات میں 2,000 سجدے کرنے والا علی ابن ابی طالب. خدا دوائے ساری رات عبادت کر کر کے علی جب اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، خدا دوائے ادھر آزانیں شروع ہو جایا کرتی تھی فجر کی. اس وقت پتہ ہے علی ابن ابی طالب کیا کہا کرتے تھے؟ خدایا علی کا تیری عبادت کر کر کے دل ابھی تک نہیں بھرا. خدایا علی کا تیری عبادت کر کر کے ساری رات دل نہیں بھرتا. علی کیا کرے تیری رات چھوٹی پڑ جاتی ہے. کریم اللہ تیری رات چھوٹی پڑ جاتی. امیر مولا کتنی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے. دبا امام علیہ السلام کی جنگ میں تیر لگ گیا، پاؤں میں تیر لگ گیا. تو جو ہے نا پاؤں میں تیر لگ گیا، تیر پاؤں کی ہڈی میں پیوست ہو چکا تھا. لوگ کہتے کہ علی کے پاؤں سے تیر کیسے نکالا جائے؟ آقا امیر المومنین کہتے نہیں رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کا شیر تھا علی. تیر جو لگا تو لوگ کہتے کیسے نکالا جائے، تکلیف علی کو ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اب تم تیر نکالنا ہی چاہتے ہو، اپنی ضد پہ بسر ہو، پھر جب میرا بھائی مصلی عبادت پہ آئے نا پھر آ کے تیر نکال لینا. خدا دعائے علی ابن ابی طالب نے مصلی عبادت پہ آئے، علی مصلی عبادت پہ تھے. خدا دعائے لوگوں نے آ کے علی کے پاؤں سے تیر نکالا. جب علی نماز سے فارغ ہوئے، اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہو، علی نماز سے فارغ ہوئے، علی نے دیکھا مصلی خون سے تر ہے، مصلی خون سے رنگین ہے.
आका पूछते ये खून कहाँ से आ गया? लोग कहते यानी हमने आपके पाँव वाला तीर निकला, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। अली कहते उस खुदा की कसम और मुझे उस वक्त अहदियत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है, तुमने तीर निकाला। अली अल्लाह की इबादत में इतना मगन था, अली को पता ही नहीं चला। अली अल्लाह की इबादत में इतना मगन था, अली को पता नहीं चला। इमाम एक रात में 1000 रकअत पढ़े, शिया की वाजिब कदा हो जाए। तबलीगी वाले सुन रहे, इमाम हमें अल्लाह ने वो अता किया जो एक रात में 1000 रकअत पढ़ता है, और शिया क्या है उसकी अगर वाजिब कदा हो जाए तो फिर वो शिया के जमाने का तो हकदार नहीं है। खुदा का मैं अक्सर कहा करता हूँ, कल इमाम मौसूमी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हमारे शियो हमारे लिए फख्र का बायस बन के आना, हमारे लिए बायस से मजम्मत बन के ना आना। याद रखना, मैं अक्सर कहा करता हूँ बरोज़े माशर हम ना कहते फिरे मौला हम आप, बल्कि वो मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बरोज़े माशर कहे वो जो सामने पिंडी चेरी वाले आ रहे वो मेरे हैं। ऐसे बन जाओ, तुम्हें ना कहना पड़े मौला हम आपके हैं, बल्कि अली खुद कहे वो जो मेरे आए, वो सामने जो टोला आ रहा है वो मेरे। मैं अक्सर कहा सबको याद रखना, इमाम अगर 1000 का नाफिला अदा करता फिर शिया की कभी भी वाजिब कदा नहीं होनी चाहिए। और याद रखना मेरे उस्ताद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ये कुछ मकालिक कर रहे जैसे मैं जरूरी समझता हूँ ये बयान करना, तो मुझे है ना अज़ीज़ा, घबरा तो नहीं रहे। मेरे उस्ताद मोहतरम के वाला ऐसा फरमाते होते हैं, कौम में जब हम पढ़ा करते थे, शायद ये जुमले आपने भी उनके मुंह से सुने हो, ऐसा फरमाते जब हम कौम में पढ़ा करते थे तो पाकिस्तान से मलांग चला गया, कौम में जब वो गया तो उसने ना जाहिर सी बात उसका वीज़ा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो किसी हीले बहाने से वो वहाँ पर रह गया। अब वो कौम के तालिब इल्मों से मायूस हो गया, पाकिस्तानी जो तालिब इल्म थे उनसे वो मायूस हो गया, गपशप करता महफिल की करता। तो पता क्या करता, जब नमाज का वक्त होता ना तो सारे कहते उठो बाबा जी नमाज पढ़ो, समझो, सारे कहते मौलाना हजरात सारे कहते उठो बाबा जी नमाज पढ़ो, तो कहता है आदत नहीं है, उठो नमाज पढ़ो कहा करता, मुझे नमाज की आदत नहीं है। रोजे का वक्त आता तो कहते आज रोजा रख रहे, कहता ताकत नहीं है। नमाज का वक्त आता तो वो मना कहता मुझे आदत नहीं है। रोजे का वक्त आता तो वो कहते मेरे अंदर ताकत नहीं है। था कौन? अली का शिया। और मेरे भाई याद रखना, अली का शिया है तो फिर तेरा हक बनता है जैसी जिंदगी अली ने गुजारी वैसी गुजारने की कोशिश कर, फिर तू अली का शिया। अमीर मौला ने फरमाया आखिरी जुमला फजीलत का इमाम की, अमीर मौला फरमाते मैं अली को अल्लाह की कायनात में 3 चीजें पसंद है। कितनी चीजें? बोलिएगा मेरे साथ। मासूम फरमाते कितनी चीजें? आका फरमाते मैं अली को अल्लाह की कायनात में 3 चीजें पसंद है। सुनो मेरे भाइयों, तवज्जो चाहता हूँ। आका अली इब्न अबी तालिब फरमाते मैं अली को अल्लाह की कायनात में पहली चीज पसंद है। मासूम फरमाते अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद अली को बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज आका फरमाता है मैं अली को जो पसंद है, फरमाया शदीद गर्मी हो मैं अली रोजे से हूँ। तीसरी चीज आका फरमाते मैं अली को ये पसंद है इकरामुज़ ज़ैफ़ वलाउ काना काफ़िरा। अली फरमाते मेरे घर पे अगर कोई काफिर मेहमान भी आ गए उसकी इज्जत करना अली को पसंद है। याद रखना जान। आजकल क्या होता है, बृहस्पति दखलबाव हुआ, अंदर से बेटे की आवाज आई कौन? ये मेहमान मसलन जी तौकीर शाह साहब से मिलना चाहता हूँ। मेहमान आया जी तौकीर शाह साहब से मिलना चाहता हूँ। बेटा अंदर गया, बाप को बताया कि बाबा जी फला मेहमान आया। कहा उससे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। बेटा पता क्या हकीकत है? अब तू कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, ये हालत हो गई है। खुदा गवाह अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूँ। अली अपने अबी तालिब फरमाते याद रखो शिया यानी हजरत करार। आका फरमाते याद रखो
بات کیا ہے، دستک دیے تم نے دروازہ کھولے، مہمان کو پانی نہ بھی پلاؤ، کھانا نہ بھی کھلاؤ، صرف نیک نیتی سے، توجہ چاہتا ہوں آقا فرماتے یاد رکھو، صرف نیک نیتی سے اتنا کہہ دو آؤ جی بسم اللہ، قاسم فرماتے تمہارے اتنا کہنے سے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آؤ جی بسم اللہ، یہ بندے کا تھوڑا سا منہ میں طرف کر دے، مہمان کو اگر تم کہو آؤ جی بسم اللہ، آقا فرماتے تیرے اتنا کہنے سے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، امیر المومنین شاہ پر پتہ یاد رکھنا تھا جو میرے بھائیوں یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا، تمہیں ساری اپنی واہ واہ کرواتے چلے جائیں گے، کوئی نہیں بتائے گا تبلیغی جملہ اور کوئی دین نہیں بتائے گا۔ اگلا جملہ سنو میرے بھائیوں، تبلیغ کا بہت بڑا جملہ، آقا فرماتے یاد رکھو اگر ایک ہفتہ 7 دن مسلسل تیرے دروازے پہ مہمان نہیں آیا، آقا فرماتے یاد رکھ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر 7 دن مسلسل تیرے دروازے پہ مہمان نہیں آیا، اس کا مطلب یہ تیرے دروازے پہ مسلسل ہفتہ ہو گیا ہے، 7 دن اللہ کی رحمت چل کے دروازے پہ نہیں آئے، آقا فرماتے میں علی حکم دیتا ہوں سارے گھر والوں کو حکم دیتا ہوں توبہ کرو، کوئی گناہ ایسا کر بیٹھے اللہ کی رحمت نہیں آئی، خدا ناراض ہو گئے۔ ابراہیم نبی واقعہ ذہن میں آگا، چلو سنتے جواب قسمت۔ ابراہیم نبی وہ نبی تھا جس کا ایک وطیرہ اور طریقہ تھا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان لگا رہتا تھا 24 گھنٹے اللہ کے نبی کا، مہمان کے بغیر اللہ کا نبی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یہ جملہ میرے ذہن میں نہیں تھا، ابھی آیا ہے، شیڈول میں نہیں تھا کہ وہ سن لو، مہمان کی عظمت کا جملہ یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی کا وطیرہ اور طریقہ تھا، مہمان کے بغیر اللہ کے نبی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن دسترخوان لگا رہتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے جب تک مہمان دسترخوان پہ نہیں آیا۔ ایک دن ہوا کہ اللہ کے نبی نے صحرا میں دیکھا ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، پیغمبر گرامی قدر پوچھا یار کھانا کھاؤ گے؟ کہتا ہاں اگر کوئی مفت میں کھلائے تو ضرور کھاؤں گا، تو جو ہے نا گھبراہٹ نہیں، اگر کوئی مفت میں کھلائے گا تو ضرور کھاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں پھر میرے دسترخوان، اللہ کی کل رحمت، ابراہیم خلیل اللہ اس مہمان کو لے کے اپنے دسترخوان پہ آ گئے، کھانا لگایا، بھوکا تھا کھانا لگایا، اب کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے توجہ چاہتا ہوں توجہ ہے نا، جیسے ہی اس نے نوالا توڑنا چاہا اللہ کے نبی نے اس کی کلائی پکڑی، مہمان کی عظمت سمجھے اپنے نیچے نوالا، اللہ کے نبی نے اس کی کلائی پکڑ، رسول اللہ فرماتے یاد رکھ جس کا رزق کھا رہا ہے اس کا نام تو اٹھا لے، اور پہلے بسم اللہ کو پڑھ کہتا ہے کون بسم اللہ، کیا بسم اللہ، کس کا رزق کھا رہا ہوں، تو ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے تو اللہ کو نہیں جانتا، توجہ چاہتا پہلی والے جملے پہ، تو اللہ کو نہیں جانتا، کہتا کون اللہ، کون سی بسم اللہ، میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا، اور میں کوئی نہیں اللہ کو نہیں جانتا، چل بھاگ جا۔ ادھر پیغمبر گرامی قدر نے اس مہمان کو بھگا دیا، جیسے بھگایا، اب مہمان کی عظمت، جیسے بھگایا ادھر مہمان ناراض ہوا ادھر رحمان ناراض ہو گیا، ادھر مہمان ناراض ہوا ادھر مہمان ناراض ہوا ادھر رحمان ناراض، فوراً وحی آ گئی، آواز لگا تو ابراہیم سن، اسی مہمان کو واپس ملا، اور پروردگار تیرا نام نہیں جانتا، تیرا رزق کھا رہے، سنیا جملہ، خدایا تیرا نام تک نہیں جانتا، تیرا رزق کھا رہے، تیرا نام تک نہیں جانتا، تجھے جانتا نہیں ہے، تیرا رزق کھا رہے۔ آواز پھر نیچے والا جملہ سننا، آواز ابراہیم تیرے دسترخوان پہ ایک ایسا آیا تھا جو مجھے نہیں جانتا تھا، تو نے اسے اٹھا دیا، ابراہیم آ میرے دسترخوان پہ دیکھ، اور کتنے ایسے ہیں جو مجھے نہیں جانتے، میں اللہ نے کبھی ان کا رزق بند نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ فرعون جو تھا، فرعون اچھا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، حضرت موسیٰ نے پروردگار یہ فرعون ہے، رزق سے تو دیتا ہے، مال سے تو دیتا ہے، یہ خدا بنا غریب عوام کو دھوکے میں رکھ کے تیرے دیے ہوئے رزق میں سے انہیں رزق دے کے، انہیں روٹی کپڑا مکان دے کے، تو یہ ہے نا دلا
یہ روٹی کپڑا مکان دے کے اپنا خدائی کا دعویٰ کروائے، غریب عوام بیچاری اس کو خدا مانتی ہے۔ خدا ایک وقت کا رزق بند کر اس فرعون کا، اس کو پتہ چلے میں کون ہوں، اس کی اوقات کیا، کہا کرتے کیا پھٹی اور کیا پھٹی کا شوربہ۔ حضرت موسیٰ کہتے پروردگار ایک وقت کا رزق بند کر دے موسیٰ۔ موسیٰ فرماتے ایک وقت کا رزق بند کر دے فرعون کا، پھر میں دیکھتا ہوں یہ خدائی کا دعویٰ کیسے کرتا ہے اور کون کون اس کی خدائی کا اقرار کرتا ہے، اس کی خدائی مانتا کون ہے۔ پتہ ہے آواز واحدہ تک کیا آئی تھی، فرمایا موسیٰ بے شک میں اس کا رزق بند کر سکتا ہوں۔ آواز واحدہ تک موسیٰ فرعون میرا بندہ ہے نہ بھول گیا، میں اس کا اللہ ہونا نہیں بھولا۔ فرعون میرا بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اس کا اللہ ہونا نہیں بھولا۔ ہم خدا کو بھول گئے، وہ اللہ ہمیں نہیں بھولا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ پڑھ دیگر بلندر صلوات۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عشر محرم الحرام کی مجالس میں میں نے اول مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو ان محسنین اسلام پہ رہے گی کہ جن ہستیوں نے اسلام پہ احسانات کیے اور اسلام زندہ باد ہو گیا۔ جو آبا مجالس میں تشریف فرما کے 4 ہستیاں ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جن میں سے 2 ہستیاں سرزمین مکہ پہ تھیں اور 2 ہی ہستیاں سرزمین مدینہ پہ تھی۔ تو ہے نا مدینہ تھوڑا تھوڑا بولے گا تاکہ مجھے پتا چلے میری بات پہنچ رہی آپ تک۔ 5ویں ہستی جس نے سرزمین کربلا پہ اسلام کی نصرت کی، آج اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بھائیوں، کون بی بی؟ شریکۃ الحسین۔ پنڈی والوں میرے جملوں پہ توجہ کرنا۔ کون بی بی؟ شریکۃ الحسین۔ کون زینب؟ مسیر خدیجہ۔ کون بی بی؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ سمجھ ہے نا پنڈی والوں؟ یاد رکھنا، خدا گواہ ہے دین پہنچایا بھی اسی گھرانے میں ہے۔ اب جو لگا دین پہنچایا بھی اسی گھرانے میں ہے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے میں ہے، پنڈی والوں دین بچایا بھی اسی گھرانے میں ہے۔ اور آقا ذاتی جناب زینب سلام اللہ علیہ صلوات بھیجے گا بی بی کی عظمت کو۔ گھبراہٹ ہوئی ہے، توجہ کیجیے گا۔ کون زینب؟ اس عظمت کی مالک زینب، خدا گواہ ہے۔ بی بی کی عظمت کا جملہ سنیے گا۔ کون زینب؟ کون ثانیہ زہرا؟ یاد رکھنا بی بی کا ہر رشتہ کبرا ہے۔ میں نے گفتگو اپنی آغاز کر دیا ہے، بی بی کا ہر رشتہ کبرا ہے۔ بی بی کی ماں جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ، بولیے گا میرے ساتھ، بی بی کی ماں کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ بی بی کی نانی جو ہے خدیجہ الکبریٰ ہے۔ بی بی کی ماں صدیقہ الکبریٰ ہے، بی بی خود زینب کبریٰ ہے۔ بیٹی والوں یاد رکھنا، بی بی کی نانی خدیجہ الکبریٰ، بی بی کی ماں صدیقہ کبریٰ اور خود بی بی کون ہے؟ زینب کبریٰ ہے۔ اگلا جملہ بی بی کی عظمت کا یاد رکھنا، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی جس گھرانے میں پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے، جس گھرانے میں پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے۔ اور خدا گواہ ہے بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ آپ کی چپ کی قسم جملہ کہنے جا رہا ہوں، بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا نبیوں کا سردار، اور بندی والا توجہ کرنا میرے ساتھ بولنا، آقا زادی کا نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار، ماں جنت کی عورتوں کے سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جس کا نانا سید الانبیاء ہے، جس کا بابا سید الاوصیاء ہے، جس کی ماں سیدہ النساء ہے، جس کے بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگلا جملہ کہہ دو بی بی کی عظمت کا، سننا چاہیں گے بیدار مجمع پنڈی والوں
توجہ کرنا، بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ اگلا جملہ بی بی کا ہر رشتہ قرآن میں ناطق بھی ہے۔ بی بی کا ہر رشتہ قرآن ناطق بھی ہے۔ رسول اللہ قرآن ناطق ہے یا نہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، رسول اللہ قرآن ناطق ہے یا نہیں؟ امیر المومنین قرآن ناطق ہے یا نہیں؟ آقا زادی جناب فاطمہ قرآن ناطق ہے یا نہیں؟ زمانہ میں جنت کے سردار حسن حسین قرآن ناطق ہے یا نہیں؟ اب جملہ تحدید نہیں کرنا تو سنیے گا، جھولیے پھیلائیے گا، جھولیوں کو بیدار کیجیے گا۔ بی بی کا ہر رشتہ سردار، بی بی کا ہر رشتہ قرآن ناطق۔ بی بی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، ہر رشتہ بی بی کا سردار، پنجتن پاک پہلے سے موجود، بی بی کے اندر کا جملہ ہر رشتہ بی بی کا قرآن ناطق۔ اب تو تین جملہ کہنے جا رہا ہے، بولیے گا میرے ساتھ، یاد رکھنا جملہ بٹھا گئے مجھے دکھ لگے گا۔ ہر رشتہ بی بی کا قرآن ناطق، بی بی کا ہر رشتہ کائنات کا سردار، بی بی پنجتن پاک میں تشریف لائی۔ ہر رشتہ، جملہ کہہ رہا ہوں، ہر رشتہ قرآن ناطق ہے۔ پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، زینب وہ حدیث ہے جو 5 قرآنوں کی آغوش میں بنی ہے۔ زینب وہ حدیث یہ قرآن کا 5 آغوش میں بنی ہے، اور خدا گواہ ہے، جملہ سنیے گا، خدا گواہ ہے کتنی عظمت ہے آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ۔ بی بی ثانیہ زہرا ہے۔ یار آج آپ بیدار نہیں ہیں، تھوڑا تھوڑا بولیے میرے ساتھ۔ بی بی، آج کی مجلس میں زور لگا کے نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے اور بھی مجالس پڑھنی ہے، لفظوں پہ زور ہو پھر زور نہیں لگانا پڑتا، بیدار رہیے گا۔ بی بی ثانیہ زہرا ہے، لیکن خدا گواہ ممبر حسین پہ پنڈی چیری میں برآمد ہے، یہ جملہ کہنے کی جرت کر رہا ہوں، خدا گواہ ہے جناب زینب جو ہے یہ ثانیہ زہرا ہے، لیکن اللہ نے ثانیہ زینب کوئی پیدا نہیں کیا۔ پنڈی والے سننا، اللہ نے ثانیہ زہرا پیدا کر دی، لیکن ثانیہ زینب کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ شاعر نے قلم اٹھایا اور ایک شعر لکھا، پتہ کیا شعر لکھا؟ میں آقا زادی جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ جوڑ کے توقیر عرض کر رہا ہے، بی بی مجھے معاف کیجیے گا، اللہ نے آپ کا ثانی کو اس دنیا میں بھیج دیا بی بی زینب کی شکل میں، لیکن جناب زینب کا کوئی ثانی نہیں آیا۔ اب میں جملہ اور شعر کہہ رہا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کون بیدار ہے کون سویا ہوا ہے۔ شاعر نے شعر لکھا، پتہ شاعر کیا لکھتے ہیں؟ جناب مریم جناب زہرا۔ پنڈی والوں جملے پہ توجہ کرنا، وہ شاعر لکھتا ہے بی بی مریم کا جواب جناب زہرا ہے کہ جناب مریم کے بعد اللہ نے جناب زہرا کو بھیج دیا، سمجھ ہے نا؟ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔ پنڈی والے توجہ کرنا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔ پنڈی والا جملہ شعر اگلا ہے، اگلا بہترین جملہ، اگلا فضل جملہ۔ شاعر کہتا ہے جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔ شاعر کہتا ہے جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ اللہ نے مریم کا بدل زہرا بھیج دی اور زہرا کی ثانی زینب بھیج دی۔ شاعر کہتا ہے اللہ نے پھر کوئی دوسرا زینب کا جواب اس کائنات میں نہیں بھیجا۔ سمجھ ہے نا؟ آقا زادی کی ولادت باسعادت ہوئی، رسول اللہ مدینہ سے آئے تشریف فرماتے کا برات لیے فضیلت سننا چاہیں گے شریکت الحسین کی۔ رسول اللہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، سفر پہ گئے تھے، آقا زادی کی ولادت ہوئی، پیغمبر گرامی قدر کو پتہ چلا، پیغمبر نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال مدینہ میں منادی کرو محمد مسئلہ بلا رہا ہے۔ سارے مدینہ کے لوگ ہیں، جو سنیے گا، جب سارے مدینہ آ گئے، اہل مدینہ آ چکے، اب پیغمبر گرامی قدر امیر مولا کی طرف دیکھا اور دیکھ رہا یا علی جاؤ نا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ، توجہ چاہتا ہوں۔
یا علی جاؤ میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ پیغمبر گرامی قدر کے حکم پہ مولا امیر کے گھر سے بی بی عالیہ کو اٹھا کے لے آئے۔ خدا گواہ ممبر مدینہ میں، مسجد مدینہ میں، ممبر مسجد میں رسول اللہ نے کیا کیا؟ بلا تشبیہ بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا ہی زین عابدین، یہ مجھے اپنے باپ کی زینت لگتی ہے۔ بیٹی والے رسول فرمائے ہی زین عابدین، یہ لڑکی یہ بچی مجھے اپنے باپ کی وجہ ہے نا زینت لگتی ہے۔ اور رسول فرماتے یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا فرماتے بابا یا رسول اللہ میں کیسے ثبت کر سکتا ہوں آپ کے؟ میرے بچوں کے نام بھی آپ نے رکھے، میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، میری بیٹی کا نام بھی آپ ہی رکھو گے، توجہ ہے نا اللہ؟ اس وقت آواز رسالت ہے میرا یا علی میں نے تیرے بچوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، تیرے بیٹوں کے نام کون لا کے رکھے ہیں؟ یہی باتیں ہو رہی تھی ادھر سے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آئے اور آگے عرض کی پیغمبر گرامی قدر کی بارگاہ میں عرض کی، عرض کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرمانا اس بچی کا نام لوح محفوظ پہ زینب درج جائے، لہذا آپ بھی اس کا نام زینب رکھیں۔ اب زین عربی زبان کا لفظ ہے، اب یہاں پہ جملہ کام چاہاں لے زین بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اب بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ ہے نا میرا زین بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اب بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کی زینب، اس کا مطلب ہے باپ کی زینت، زینب باپ کی زینت، بیدار ہوئیے گا، زینب باپ کی زینت ہے۔ زینب کس باپ کی زینت ہے؟ ممبر کی زینت علی، توجہ، ممبر کی زینت علی، مسجد کی زینت علی، محراب کی زینت علی، میدان کی زینت علی، مصلی عبادت کی زینت علی، توجہ ہے نا عزیزان، احد کی زینت علی، خیبر کی زینت علی، خندق کی زینت علی، کعبے کی زینت علی، ہر مقام کی پورے ایمان کی زینت علی، کل اسلام کی زینت علی۔ یاد رکھنا جب پورے اسلام اور پورے ایمان کی زینت کا نام علی ہے اور جو بی بی علی کی زینت ہے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ آباد میں سلامت ہے یہ ہاتھ، ہر مقام کی زینت علی، اور جو بی بی علی کے لیے زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ میرا ہے اگلا جملہ کہہ دوں میرے بھائیو، یاد رکھو بی بی کے بہت سارے القاب ہیں۔ عقیلہ بنی ہاشم، محرومۃ المسرۃ، شریکت الحسین، بیدار ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم، محرومۃ المسرۃ، شریکت الحسین، عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ، فہمہ غیر مفہمہ، وہ ہے نا اللہ، یاد رکھنا عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بیدار ہوئیے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا۔ جو لوگ عربی گرامر سے ٹچ ہے، عربی گرامر کیونکہ میں نے پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے، عربی گرامر میں تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، میں آپ کو بہت بڑے نتیجے پر لے کے جاؤں گا، تھوڑی سی مشکل ہے۔ عربی گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، صفت مشبہ اور اسم فاعل۔ اور چیزیں صفت مشبہ، تھوڑی سی اگر دقت کریں گے مزہ آئے گا۔ عربی گرامر میں پنڈی والوں ایک چیز ہوتی ہے اسم فاعل، ایک چیز ہوتی ہے صفت مشبہ۔ اسم فاعل جو ہے آسان کر کے بتا رہا ہوں، اسم فاعل فاعل کو کہا جاتا ہے جو کوئی کام کر رہا ہو۔ مثلا میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے خطیب کہا جائے گا، تو ہے نا اللہ، مجھے خطیب کہا جائے گا۔ اسم فاعل جو ہے یہ صرف اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتا ہے جب تک انسان وہ کام کر رہا ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ آ گئی؟ اسم فاعل اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتا ہے جب تک انسان اس فعل کو انجام دے رہا ہو۔ جب اس نے وہ فعل ختم کر دیا تو اس میں سے اسے خوبی ہٹ جائے گی۔ مثلا شارب، پانی پینے والا، میں اس وقت تک شارب ہوں جب تک میں پانی پی رہا ہوں۔ شارب پانی پینے والا، میں اس وقت تک شارب ہوں
جب تک میں پانی پی رہا ہوں، جب میں نے گلاس رکھ دیا اب میں شارب نہیں ہوں، تو جو ہے نا نظام۔ لیکن اس کے مقابلے میں صفت مشبہ عربی گرامر میں ایسی چیز کو کہتے ہیں، انسان سویا ہو تب بھی وہ صفت اس کے ساتھ ہے، انسان بیدار ہو تب بھی اس کے ساتھ ہے، انسان جنگ میں ہو تب بھی اس کے ساتھ ہے، انسان حضر میں ہو سفر میں ہو، یہ صفت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی۔ تو سمجھ آ گئی؟ اس میں فاعل تب تک کہا جاتا ہے جب تک وہ بندہ اس فعل کو انجام دے رہا ہو، اور صفت مشبہ اس وقت تک ساتھ رہتی ہے جب تک انسان زندہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شریف ہے تو اگر زندہ ہے تو ساری زندگی شریف رہے گا، یہ صفت مشبہ کا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن اگر کوئی پانی پی رہا ہے اسے ساری زندگی پانی پینے والا نہیں کہا جائے گا۔ اس میں فاعل اور صفت مشبہ۔ عالم صفت مشبہ، عالم جاننے والا، قادر قدرت رکھنے والا، اور یہ ہے نا عزیزہ، سامع سننے والا، ناظر دیکھنے والا۔ اب یہاں پہ سوچو کیجیے گا، بڑا میں نے خون ذکر لگایا صرف بی بی کی فضیلت بتانے کے لیے، بیدار رہیے گا پچھلے سال ہے شروع سے لے کے آخر تک ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا عالم جاننے والا، اللہ جو ہے عالم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ عالم اس میں فاعل ہے، علیم ہونا اللہ کی صفت مشبہ ہے۔ بولیے گا میرے ساتھیوں کو سمجھ آئیں گے، اللہ عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، یہ ہے نا اللہ، اللہ سامع بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے۔ یاد رکھنا اس میں فاعل سے مراد یہ ہے، اس میں فاعل میں کبھی کبھی انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کبھی نہیں کر رہا ہوتا۔ یاد رکھنا اللہ عالم ہے، میں انسان جو ہوں یہ میں قادر ہوں، میں انسان قادر ہوں، یعنی کہ اس میں فاعل وہ چیز ہے جو کبھی کبھی انسان کے پاس ہوتی ہے اور کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ گھبرا رہے ہو؟ کبھی کبھی وہ چیز پاس ہوتی ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ میں پیدا ہوا تو میں قادر نہیں تھا، میں جوان ہوا تو میں قادر ہوں، لیکن کل کو جب میں پورا ہو جاؤں گا یہ قدرت میرے پاس پھر نہ رہے گی، یہ قدرت مجھ سے چھن جائے گی۔ تو یہ ہے نا میرا بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جوان ہوا تو میں قادر تھا، میں پورا ہوا تو مجھ سے قدرت چھن گئی۔ پتا چلا یہ اس میں فاعل ہے، یہ صفت مشبہ نہیں ہے۔ عاقل ہونا، میں جب پیدا ہوا تب میں عقل مند نہیں تھا، جب میں جوان ہوا تب میں عاقل ہو گیا، لیکن کل کو جب میں پورا ہو جاؤں گا یہ عاقل پن مجھ سے چھن جائے گا۔ پتا چلا یہ بھی عاقل ہونا، توجہ یہ اس میں فاعل ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، بی بی جو ہے عالم نہیں ہے، عالم غیر معلومہ ہے۔ پینے والے بیدار ہے نہ دے روتی نہ دے، بی بی جو ہے یہ عالم نہیں ہے، یہ عالم غیر معلومہ ہے۔ عاقل میں نے کیا اس میں فاعل ہے، عقیل ہونا یہ صفت مشبہ ہے۔ بی بی زینب عاقلہ بنی ہاشم نہیں ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ یہ بی بی کے ساتھ عظمت بی بی کی ساری زندگی رہے گی۔ بی بی جو ہے عقیلہ بنی ہاشم ہے، بی بی عالمہ غیر معلومہ، تو یہ ہے نا عالمہ۔ بی بی جو ہے عالم نہیں ہے، بی بی عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ یاد رکھنا، پتا چلا، یاد رکھنا آخر اس بندے کو کہتے، اب اگلا فضیلت کا جملہ کہہ دوں، اگلا جملہ سنیے گا، عالم اس بندے کو کہتے ہیں جو پہلے جاہل ہو بعد میں عالم بنے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا علم سے ختم ہو جائے، تو یہ ہے نا۔ بی بی عالم نہیں ہے، بی بی عالمہ غیر معلومہ ہے۔ عقل اس بندے کو کہتے ہیں جس کو اللہ عقل دے، لیکن ایک وقت ایسا آ جائے کہ کبھی کبھی وہ عقل مند ہو اور پھر ایک وقت کے ساتھ اس کی عقل ضائع ہو جائے۔ بی بی عاقلہ نہیں، بی بی زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ اور یاد رکھو پنڈی والے، عقیلہ اس بی بی کو کہتے ہیں
جو اتنے مصائب کے پہاڑ پہ، مصائب کی معراج پہ وقت کا امام جس بی بی سے مسئلہ پوچھے عقیلہ بنی ہاشم اسے کہا جاتا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد. ناصر مدد کرنے والا، نصیر ہمیشہ مدد کرنے والا. ناصر اس مددگار کو کہتے ہیں جو کبھی مدد کرتا ہے اور کبھی نہ کرتا ہے. نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں جو ازل سے لے کے اب تک مدد کرنے والا ہو. عاقل اس عقل مند کو کہتے ہیں جو کبھی عقل رکھتا ہے اور کبھی نہ رکھتا ہے. عقیلہ اسے بیوی کو کہتے ہیں جو ازل سے لے کے اب تک عقل رکھنے والی ہو. پنڈی والوں توجہ کرنا. اور کہا جاتا ہے آج فتوے لگائے جاتے ہیں جی یا علی مدد کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ محمد نے تو اللہ سے دعا کی تھی وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، خدایا مجھے ایک مددگار دے. محمد نے تو سیدھا سیدھا مددگار مانگ لیا تھا. ہم صرف مدد مانگتے ہیں علی سے. ہے نا ڈاکٹر کو سمجھ آ رہی؟ آقا زادی کی عظمت سمجھ آ رہی؟ کون زینب؟ کس عظمت کی مالک زینب؟ خدا گواہ ہے ایک وقت میں جس بی بی کو 3 اماموں کی صحبت میسر ہوئی. جوڑا کہہ دوں بھیا حسن بھیا حسین امام سمجھا ہے؟ حسین بھیا امام ہے یا نہیں ہے؟ بیٹی کے بولے والوں بولو تو صحیح یار. بھیا حسین امام ہے یا نہیں؟ بھتیجا سجاد امام ہے یا نہیں؟ بیٹا علی محمد باقر امام ہے یا نہیں ہے؟ بی بی کے عظمت کا جوڑا کہہ دوں 3 امام میں وقت جس بی بی سے مشورہ نہیں اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. ایک وقت میں 3 وقت کے امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے اسے عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے. اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. کتنا اثار کتنی قربانی ہے اسلام پہ بی بی زینب کی. خدا گواہ جملہ کہنے جا رہا ہوں اتنی عظمت ہے اتنا اثار ہے. خدا گواہ آج کل ہمارے یہاں پہ نکاح کر دے پھر مرد کی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی عورت اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جائے. جب آقا زادی کا نکاح ہوا تھا نا نکاح اس وقت مولا میر نے جناب عبداللہ سے 2 شرطیں رکھی تھی. عبداللہ میں علی نکاح میں 2 شرطیں رکھ رہا ہوں. پہلی شرط یہ میری زینب کو ہر روز بھیا حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی. اور دوسرا کہا تھا عبداللہ جب بھی میرا حسین سفر پہ جائے میری زینب کو روکنا نہیں. یہ میری بہن میری بیٹی شریکت الحسین ہے. کون زینب؟ جس کا اگر کون زینب حسین کا مقصد جس بی بی کے بغیر حل نہ ہو اسے زینب کہا جاتا ہے. بی بی کی فضیلت کا آخری جملہ برادر تشریف لے آئے اگر نہ لاتے اور لمبا کرتا. دوسرا جملہ بی بی کی فضیلت کا لوگ چھوڑیاں سنبھالی اور بی بی کی فضیلت کا آخری جملہ سنو یاد رکھنا. سنو 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 بی بی کو بی بی کو اللہ نے ماں وہ عطا کی خدیجۃ الکبریٰ بنا لا الہ میں کردار ہے اور بی بی زینب وہ خود ہے جس کا بقا لا الہ میں کوئی کردار ہے. اگلا جملہ حضرت آدم سے لے کے امام نے توجہ چاہتا ہوں فضیلت کا آخری جملہ حضرت آدم سے لے کے امام حسین کے آخری سجدے تک یہ اسلام کا ماضی تھا. آخری جملہ فضیلت کا حضرت آدم کے وقت سے لے کے کربلا کے مظلوم کے آخری سجدے تک یہ اسلام کا ماضی تھا. اور امام حسین کے سجدے کے بعد سے لے کے قیامت تک یہ اسلام کا مستقبل ہے. یاد رکھنا آدم سے لے کے سن 61 ہجری تک اسلام کے ماضی کو بتایا ہے حسین نے. حسین کے سجدے
پیغمبر کو بتایا زینب کبریٰ نے. اتنی عظمتیں ہیں. اور اللہ اس بی بی کا صدقہ سوائے غم حسین سے کوئی غم نہیں. کریم اللہ اس بی بی معظمہ کا صدقہ ہماری یہ صفحہ ماتم بار کھائیں احدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آؤ اس مظلوم کو رو لیں جس مظلوم کی شہادت نے حسین کی بے گناہی ثابت کر دی. بازار شام میں جب سر شہداء کے میزوں پہ گئے تھے نا، ایک شامی جو تھا اس نے سارے سروں کو دیکھا، اکبر کے سر کو دیکھا کہ ہاں لڑ سکتا ہے، عباس کو دیکھا ہاں لڑ سکتا ہے، قاسم کے سر کو دیکھا ہاں لڑ سکتا ہے، مولانا محمد کے سر دیکھے ہاں لڑ سکتے ہیں. پہلے سوچتا رہا کربلا میں جنگ ہوئی. خدا گواہ ذمہ داری سے عرض کرو جب اس کی نظر پڑی نا 6 ماہ کے علی اصغر کے سر پہ، خدا گواہ ماتمی یہ شامی منہ پہ ماتم کر کے کہتے لوگوں نے جھوٹ بولا، کربلا میں جنگ نہیں کربلا میں ظلم ہوا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. خدا گواہ ہے علامہ رضی جعفر نقوی صاحب کراچی سے ہیں. کئی بار انہوں نے رینالہ خرد میں مجالس پڑھی اور کئی بار وہ فرماتے میرا انڈیا میں جانا ہوا، میں نے یہ جملہ خود ان سے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. اور رینالہ خرد میں وہ چہلم کا چوک پر رہے کہ علامہ رضی جعفر نقوی بڑی معروف شخصیت ہے. وہ کہہ رہے تھے میرا انڈیا میں اکثر آنا جانا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ انڈیا گیا، انڈیا میں آج بھی رسم ہے ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے روزے عاشور زوجنہ کے قدموں پہ ڈال دیتی ہیں. علامہ سے فرماتے جب میں نے ان سے پوچھا یہ عمل کیوں کرتی ہو، کہتی ہم نے سنا تھا کربلا میں ایک حسین کا دودھ پیتا مارا گیا تھا. کہتی ہم نہ تھی کربلا میں، اگر ہم ہوتی نا کربلا میں حسین کے اصغر کو پانی پلاتی. خدا گواہ ہے یہ علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے جس نے حسین مولا کی مظلومیت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ آخری جملوں میں برادران تشریف لیں، مدارت بشانہ مقصود نہیں ہے. خدا گواہ ہے حل من ناصر کا استغاثہ دیا، اصغر نے جھولے میں خود کو بے قرار کیا. امام خیمہ میں تشریف لائے اور اللہ کے امام نے کیا کیا، امام فرماتے رباب میرے اصغر کو میرے حوالے کرو. خدا گواہ امام علیہ السلام نے سواد اصغر کو لیا، اپنے ہاتھوں پہ رکھا. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، روایت کا ذمہ دار ہوں. امام نے اپنی عبائے مبارک علی اصغر کے سر پہ اور پورے جسم پہ کروائی، اس لیے کہ علی اصغر کا بدن ہے نازک، کربلا میں گرمی کی شدت ہے. خدا گواہ ہے اصغر کو لے کے چلے میدان میں، اپنے رشتے بھی سے گزرا. خدا گواہ اصغر کو میدان میں لے کے آئے حسین اور آ کے اصغر کے فرمایا اصغر پانی پیو، پانی مانگو. خدا گواہ ہے امام نے فرمایا اس میں چشمہ ہے بچے کو پانی دے دو. ایک بغیرت کہتا ہے حسین نے پانی پینا خود ہے، نام بچے کا کرتا ہے. اللہ حسین نے اصغر کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میرا بیٹا پانی خود مانگ. روایت کا ذمہ دار ہوں، اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. امام حسین نے جیسے فرمایا نا بیٹا اصغر آپ خود پانی مانگ، علی اصغر نے ننھی سی زبان اپنے ننھے خشک ہونٹوں پہ پھیری. اللہ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جیسے خشک ہونٹوں پہ پھیری فوج اشقیاء میں بغاوت آ گئی، منہ پھیر کے رونے لگ گئے اور کہتے ہمیں دنیا کی لالچ نے ہمیں دنیا کی لالچ میں ہم آ گئے اور دنیا کے لالچ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. جنگ ہے تو حسین سے ہے، اصغر کو کیوں نہیں پانی پلاتے. خدا گواہ ہے ادھر اپنے میں ساتھ کہتا ہے اور ملا اتنا کلام الحسین، فوجوں میں بغاوت مچ گئی. اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. ازادار اس بغیرت نے حرملہ نے وہ سے شوبہ کی، ازاداروں رکھا ہے کمان میں جو جانوروں کو سرکش جانوروں کو مارا جاتا تھا. اور خدا گواہ جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا، اور شیعہ یاد رکھنا اپنے لفظوں کا ذمہ دار ساری فام اور جملہ سننا، امام حسین نے مدینہ چھوڑنے سے لے کے کربلا میں اصغر کی شہادت سے پہلے تک تمہیں نہیں یاد کیا. خدا گواہ ایک وقت ایسا آیا کربلا میں جب حسین نے تمہیں یاد کیا ہے. اور امام نے فرمایا میرے شیعہ یاد رکھو جب کسی مظلوم کا ذکر سنو میں حسین پہ دو آنسو بہا لینا.
اور جب کسی پیاسے کا ذکر سن جب تم ٹھنڈا پانی پیو تو ان حسین کی پیاس پہ رو لینا. اور فرمایا تھا محمد شریف تم اور زبن خند گفت کرونی. فرمایا میرے شیو جب تم ٹھنڈا پانی پیو ان حسین کو یاد کرنا. فرمایا لا لیتنی معاکا ماہم فی کربلا یوم عاشورا تنظرونی. امام فرماتے کاش تم کربلا میں میرے پاس ہوتے اور تم دیکھتے میں اپنے ششمائی کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس نے سے شباتی رکھا. خدا کا اس نے تیر کو پھینکا. تیر کا کمان سے نکلنا تھا. اللہ رات کا بارہ امام رو رو کے فرماتا میرا سلام ہو میرے اس شہید کربلا پہ جو دیا میرا روز نے ایک کام سے دوسرے کام تک گواہ ہو گیا. خدا گواہ ہے مرباب مقاتے میں علی اصغر کی 2-3 حالتیں لکھی ہیں. خدا گواہ ہے علی اصغر کی پہلی حالت جو رباب مقاتل نے لکھی تھی وہ فرماتے علی اصغر جو تھے پاپا کے ہاتھوں پہ ایسے پلٹے جیسے کوئی پرندہ پلٹتا ہے. رباب مقاتل نے دوسری جو شکل علی اصغر کی لکھی نا کربلا میں کہ علی اصغر کی حالت کیا ہوگی تو جملہ سنیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے سارا یرفرف کالطیر المذبوح. اللہ تعالیٰ کبھی پرندہ ذبح کر کے پھڑپڑاتے دیکھا ہے. اور باب مقاتل لکھتے علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپے جیسے کوئی پرندہ تڑپتا ہے. خدا گواہ ہے لمبی سی رضائیں دیکھی. بابا کو اپنی زبان میں بے زبانی میں فرمایا بابا مجھے معاف کیجیے گا میرا گلا چھوٹا تھا. بابا لعین کا تیر وزنی تھا. ایک وقت آ گیا اور علی اصغر کی روح کا فصل سے پرواز کر دی. اللہ تھوڑا سا خون نکلا. حسین نے اپنی ریش مبارک پہ ملا اور روک کا ہاتھ جبکہ رسول اللہ اسی حالت میں اپنے نانا محمد کو جا کے ملوں گا اور شکوہ کروں گا نانا دیکھ اور تیری بے رحم امت نے میرا اصغر تک مار دیا. اللہ علی اصغر کو لے کر خیام کی طرف آئے. اب یہاں پہ حسین جو بڑا صابر تھا حسین کو ایک فیصلہ کرنے میں دقت آئی. حسین اصغر کو اٹھائے ہوئے تھے. اب سوچ رہے تھے ماں کی طرف لے جاؤں یا پھر یہاں پہ دفن کر دوں. خدا دوار بات مقاتل کا جو روز عاشورا تم عمل کرتے ہو 7 مرتبہ آگے بھی جاتے ہو اور پیچھے بھی آتے ہو. یہ حسین نے عمل کیا تھا اصغر کو اٹھا کر. حسین کہتے سوچتے رہے کہ ماں کی طرف لے کے جاؤں یا پھر یہیں پہ دفن کر دوں. حسین آگے بڑھتے پھر پیچھے آ جاتے پھر آگے بڑھتے پھر پیچھے آ جاتے اور فرماتے رضم بقضائه وتسلیم امر اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون. آخر حسین نے جدر سنبھالا اللہ دارو خیموں میں لے کے آئے علی اصغر کو. آخری جملہ توجہ چاہتے خدا جانتا ہے. حسین علی اصغر کو خیموں میں لے کے آئے. اللہ دارو عبا کے نیچے اصغر کو چھپایا ہوا تھا. اللہ دارو جناب سکینہ کہتی بابا جان علی اصغر زیادہ پیارا تھا اسے پانی پلا کے لے. بابا میں سکینہ بھی پیاسی ہوں. اللہ دارو جیسے غریب نے عبا ہٹائی جناب رباب نے دیکھا اور دیکھ کے صرف ایک جملہ فرمایا مصرے کا جنہار اور میرا ششماہ بیٹا مجھے بتا کیا تجھ جیسے بچے بھی اونٹوں کی طرح نہر کیے جاتے ہیں. اللہ نے یہ کہنا تھا. علی اصغر کو لے کے حسین غریب کربلا کی ریت پہ آئے اپنی ذوالفقار سے قبر کھود دیا. اللہ نے قبر کھودنے کے بعد حسین اصغر کے سارے جسم پہ ریت ڈالتے آئے. خدا گواہ ہے باپ تھے اب برداشت نہ کر سکے حسین علی اصغر کے چہرے پہ ریت ڈالنا چاہیے. اللہ حسین نے رخ پھیر لیا منہ دوسری طرف کیا. حسین نے اللہ چاہتے ہوئے نرم بدن کو گرم ریت میں چھپایا. چھپانے کے بعد حسین رو رہے تھے. اچانک ہاتھ غیبی سے آواز آئی حسین گھبرانے حسین پریشان نہ ہو میں نے علی اصغر کے لیے جنت میں ایک بہترین دائی کا انتظام کر دیا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
हज़रत मोमिनी देख के डॉक्टर जमात अली का बेटा बैठा है, उनके कोल न्याज जमा करा दो। दूसरा सुबह का प्रोग्राम समाप्त फरमा लो कि सुबह मातमी हजरात को पुरजोर अपील है कि इत्थे 10 बजे तक हो जावन।